نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الا الذين مگر وہ لوگ یعنی کن کو قتل نہیں کرو گے؟ ان لوگوں کو یصلون جو جا ملتے ہیں الی قوم ایک ایسی قوم کی طرف بینکم و بینہم میثاق کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک عہد ہے، یعنی معاہد قوم کے ساتھ جا ملتے ہیں۔ یہ معاہد قوم کون سی؟ ایسی قوم جس سے تمہارا کوئی معاہدہ ہو چکا ہو کہ وہ تم سے جنگ نہیں کریں گے، جنگ نہ کرنے کا معاہدہ۔ تو جو منافق کسی ایسی قوم سے جا ملے جن سے تمہارا یہ معاہدہ ہو کہ وہ تم سے جنگ نہیں کریں گے، تو وہاں جانے والوں کو تم چھوڑ دو، انہیں قتل نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پھر تمہارے لیے اس طرح خطرناک نہیں ثابت ہوں گے۔ او جاؤکم یا وہ آئیں تمہارے پاس، حسرت صدورہم تنگ ہوئے سینے ان کے، یعنی اگر جنگ کرنے کو آئیں بھی لیکن ان کی اپنی مرضی نہیں، وہ صرف اپنی قوم کا ساتھ دیتے ہوئے آئیں۔ مثلا جنگ بدر میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس اور بنو ہاشم کے کچھ لوگ اہل مکہ کے اکسانے پہ آ تو گئے لیکن وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کر رہے تھے۔ اسی طرح بنو مدلج، خزاعہ، بنو بکر جو قریش کے حلیف تھے، تو ان لوگوں کے بارے میں بھی کیا ہے کہ ان کو چھوڑ دو۔ او جاؤکم یا وہ آئیں تمہارے پاس، حسرت صدورہم کہ ان کے سینے تنگ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں گھٹن ہوتی ہے کہ وہ تم سے جنگ کرے۔ اور وہ آ کیوں گئے؟ اس لیے کہ قریش کے ساتھ ان کے حلیفانہ تعلقات تھے۔ اور کس بات سے ان کے سینے تنگ ہیں؟ ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم کہ وہ تم سے جنگ کریں یا اپنی قوم سے جنگ کریں، یعنی امن پسند لوگ ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ تو وہ انہیں تم پر مسلط کر دیتا۔ یعنی ان لوگوں نے نہ جنگ میں حصہ لیا نہ لینا چاہتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو تم کچھ نہ کہو، ان کو چھوڑ دو، کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو وہ بھی تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں سے مل جاتے۔ فَلَقَاتَلُوكُمْ پھر وہ تم سے جنگ کرتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ پھر اگر وہ چھوڑ دیں تم کو، یعنی ایک طرف ہو جائیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ پھر نہ تم سے جنگ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور تمہاری طرف صلح ڈالیں، یعنی صلح کا پیغام بھیجیں، تم سے جنگ نہ کریں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا تو اللہ نے تمہارے لیے ان پہ دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی، یعنی تم پھر ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب ایک اور گروہ کا ذکر ہے، سَتَجِدُونَ آخَرِينَ ان قریب تم پاؤ گے کچھ دوسروں کو، یعنی کچھ اور منافق بھی ہیں، یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یأمنوکم کہ وہ امن میں رہیں تم سے، ویأمنوا قومہم اور امن میں رہیں اپنی قوم سے، لیکن عملاً ان کا حال کیا ہے؟ کلما ردوا الی الفتنۃ جب کبھی وہ لوٹائے گئے فتنے کی طرف، یعنی جنگ کا موقع ان کو ملا، ارکسوا فیہا کود پڑے اس میں۔ یعنی کچھ منافق ایسے بھی ہیں جو ویسے تو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے، اس میں پلٹ پڑیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ پھر اگر نہ وہ چھوڑیں تم کو، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور ڈالیں تم پر سلامتی، یعنی ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں۔ یہاں یلقوا الیکم السلام، اس میں لم پیچھے سے اثر انداز ہو رہا ہے، اور تمہاری طرف سلامتی کا پیغام نہ بھیجیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ تو پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو ان کو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں کہیں تم پاؤ ان کو، وَأُولَئِكُمْ اور یہی وہ لوگ ہیں،
جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا، کہ ہم نے تمہارے لیے ان کے خلاف کھلی دلیل مہیا کی، یعنی ان کے خلاف کھلی حجت ہے تمہارے پاس۔ کیا مطلب ہے؟ کہ تم ان کے خلاف جنگ کر سکتے ہو، ان سے لڑ سکتے ہو۔ تو امن پسندی کی 3 ممکنہ صورتیں ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں سے صلح کر لیں۔ نمبر 2، لشکر کفار میں شامل نہ ہو، اور اگر مجبوراً شامل ہونا پڑے تو اپنے ہاتھ روک لیں۔ اور اگر یہ تینوں باتیں نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیت میں فطور ہے۔ اور ایسے منافقوں کا علاج یہ ہے کہ جب بھی موقع ملے سب سے پہلے انہیں قتل کر کے ختم کرو، دوسرے کافروں سے جنگ بعد میں کرو تاکہ فتنہ پرداز ختم ہو پہلے۔ یہاں کچھ قبائل کی طرف اشارہ ہے، مثلا اسد اور غطفان کی طرف، جو بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے اور اپنی قوم سے یہ کہتے تھے کہ ہم بندر بچھو پہ ایمان لائے، یعنی مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کے پاس آ کے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جیسا کہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ کے شروع میں کہ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الی شیاطینہم قالوا انا معکم۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس سارے پیراگراف میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ کچھ یوں ہے کہ منافقین کے 3 گروہ تھے۔ منافقین تو تھے نا کہ نہیں تھے؟ تھے نا، 3 گروہ تھے ان کے۔ ان کے بارے میں مسلمانوں کی رائے کیا تھی؟ مختلف فی تھی، آپس میں اختلاف تھا مسلمانوں میں، یعنی منافقین کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف ہوا۔ اختلاف کیا تھا کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور کچھ کا خیال کیا تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اختلاف نہ کرو، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ حسب ضرورت معاملہ کرو۔ اب وہ کیسا معاملہ ہو؟ پہلا گروہ کیا طریقہ تھا اس کا؟ کہ وہ مسلمانوں سے دھوکہ بازی کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی کافر ہو جائیں۔ حقیقت میں بھٹکے ہوئے لوگ تھے، سخت فتنہ پرداز تھے، ان کے دلوں میں کفر تھا۔ ان کے لیے شرط یہ عائد کی گئی کہ یا تو وہ ہجرت کر لیں یا پھر ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا گیا کہ کیا کیا جائے؟ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی ان کو پاؤ ان کو پکڑ لو، ان کو مارو۔ یہ کس کے لیے ہے حکم؟ جو حقیقت میں کافر تھے، اوپر سے مسلمان بنے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے حقیقت میں دشمن تھے۔ تو جن لوگوں کی دشمنی ثابت ہو اور وہ اندر خانے یہ کوشش بھی کر رہے ہوں کہ مسلمان بھی کفر کی طرف پلٹ جائیں، تو کیا ایسے لوگوں کو چھوڑنا چاہیے؟ وہ تو بچھو اور سانپ سے بھی زیادہ خطرناک انسان ہے نا، کہ جو اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہے اور پھر اندر سے کافر ہے، اور پھر اس کفر پر صرف خود ہی قائم نہیں، اوروں کو بھی اس کی طرف بلا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم دیا گیا کہ تم انہیں ہجرت کی پیشکش کرو۔ اگر ہجرت نہ کرو اس کا مطلب ان کا ایمان سچا نہیں، پھر ان کو پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں سے یہ مل جائیں۔ اس میں وہ لوگ ایگزمپٹڈ ہیں کہ جن کی خصوصیت تو یہی ہو، لیکن ان کا تعلق ایک ایسی قوم سے ہے جن کے ساتھ تمہارا جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے۔ ایسے لوگ عملاً کوئی نقصان نہیں دے سکتے تھے نا پھر، کیونکہ وہ ایسی قوم کے اندر ہیں کہ جن کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہے، ایک معاہدہ ہے کہ ہم جنگ نہیں آپس میں کریں گے، امن سے رہیں گے۔ تو اس صورت میں وہ بے شک کفر پہ ہیں، جو بھی ہیں ان کا عمل ان کے ساتھ، انہیں وہاں جا کے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہارے لیے اتنے نقصان دہ نہیں جتنے پہلی قسم کے منافق ہیں۔ یعنی اب دوسرا گروہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے نا۔ دوسرا گروہ کیا ہے؟ معاہد قوم سے لوگ ہیں منافق ہی، لیکن ان کو صرف اپنی دنیا سے دلچسپی، نہ وہ تم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر وہ تمہیں چھوڑ دیتے ہیں اور تم سے جنگ نہیں کرتے اور تم سے سلامتی کے باتیں کرتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو تم بھی نہیں مارو۔ اور تیسری قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ کہ بظاہر امن کی باتیں کرتے ہیں لیکن جب کہیں فتنے کا اور جنگ کا موقع آتا ہے اس میں کود پڑتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اگر یہ قتال سے باز نہ آئیں اور تمہارے ساتھ صلح سلامتی نہ رکھنا چاہیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو ان کو بھی جہاں پکڑو، ان کا خاتمہ کرو۔ اب بتائیے سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ بتایا کیا گیا اس میں؟ کس کے بارے میں بات ہو رہی؟
کیا بات ہو رہی کہ ان کو مارا جائے کہ نہ مارا جائے، کس منافق کو مارا جائے کس کو نہ مارا جائے. اور خاص طور پر جب احد سے لوگ واپس گئے تو مسلمانوں کو غصہ آیا. اب وہ کچھ کہنے لگے ان کو مار دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے بہت بڑا فراڈ کیا. کچھ نے کہا نہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ کیا بات ہے تم لوگ دو گروہوں میں کیوں بٹ گئے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کرو. جو لوگ تو پکے کافر ہیں اور کفر میں سرگرمیاں بھی تیز ہیں ان کی، اور موقع پڑنے پہ وہ تمہارے خلاف لڑنے آ سکتے ہیں، ان کو تو پکڑو اور مارو. دوسرا گروہ کون سا ہے؟ جو لڑنا چڑنا نہیں چاہتے، اپنی دنیا میں مست ہیں، اور ہیں بھی ایسی قوم سے جن کے ساتھ تمہارے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے، ان سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں، انہیں چھوڑ دو، انہیں کچھ نہیں کہو، انہیں نہیں ہاتھ لگانا، بے شک منافق ہے تو رہے. تیسرا گروہ کون سا ہے؟ کہ جو بظاہر تو صلح امن کی باتیں کرتے ہیں، دیکھنے میں آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیا ہے، لیکن جب کبھی کوئی ایسا جنگ کا یا فتنے کا موقع ہوتا ہے تو اس میں ان کی سرگرمیاں اور دلچسپیاں اور مدد کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ تمہارے دشمنوں کے ساتھ ہوتی. لہٰذا ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے تم کو؟ ان کو پکڑنا اور مارنا. اب چونکہ پیچھے قتل کی باتیں ہو رہی تھی تو اب یہاں پر قتل کے احکامات بتائے جا رہے ہیں کہ قتل کرنا کیسا عمل ہے اور اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. کیونکہ پہلے منافقین کے قتل کی بات تھی، اب وہ پلٹ کر آ گئی مسلمان کے مسلمان کو قتل کرنے کے بارے میں. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اور کسی مومن کے لیے جائز ہی نہیں کیا ان یقتل مؤمنا، کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے. مومن تو یہ کر ہی نہیں سکتا کہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے، الا خطأ، مگر خطا سے. ہاں غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے. خطا کیسے ہوتی ہے؟ مثلا مارا شکار کو، لگ گیا انسان کو. یعنی ایک شخص شکار کرنے کے لیے نکلا تھا اور اس نے شکار کی طرف تیر پھینکا یا کوئی بھی چیز ایسی پھینکی کہ شکار تو بچ گیا اور وہ جا لگا کسی انسان کو. دوسری صورت یہ کہ کسی انسان کو مارا اور مار ایسی تھی کہ اس کا خیال نہیں تھا کہ اس سے وہ مر جائے گا. مثلا کسی کو مکہ مارا یا کسی کو کوئی اور ایسی چیز ماری، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ مارا اور دوسرا شخص مر گیا. یا اسی طرح بسا اوقات کیا ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ بھی خطا میں ہے، یعنی اس کا ارادہ نہیں تھا، وہ تو اپنے آپ کو بچا رہا تھا لیکن بچاتے بچاتے بھی لگ گیا، خطا ہو گئی. اسی طرح کوئی لڑائی ہنگامہ تھا، مثلا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کوئی لڑائی ہو رہی ہو تو کسی مسلمان کو کافر سمجھ کے مار دیا جائے، یہ بھی خطا کی ایک قسم ہے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ احد میں مسلمانوں نے بدحواسی میں حضرت حذیفہ بن یمان کے والد کو کافر سمجھ کے مار ڈالا. اور وہ غلطی کیسے ہوئی؟ کیونکہ اس زمانے میں لباس ایک طرح، زبان ایک طرح، شکلیں ایک جیسی، ظاہر سے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اسی لیے یہ کلمہ السلام علیکم مسلمانوں کو بطور اسلامی طریقے یا شعار کے اختیار کرنے کو کہا گیا ہے کہ فرق ہو سکے مسلمان اور کافر کا. تو یہ خطا کی قسم ہے کہ مومن کو قتل نہیں کیا کرتا مگر یہ کہ خطا ہو جائے. ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جو کوئی قتل کر دے کسی مومن کو خطا سے، غلطی سے. اب یہ غلطی ہوگی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، شکار غلطی سے جانور کی بجائے انسان ہو گیا، تو اب کرے کیا؟ اب اس کا ازالہ کیا ہو، اس کا کفارہ کیا ہو؟ کفارہ یہ ہے کہ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، آزاد کرنا ہے مومن گردن کا. یعنی اس کا کفارہ کیا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے. غلام کو آزاد کرنا ایسا ہی ہے جیسا کسی انسان کو نئی زندگی دینا. تو اگر کوئی شخص کسی کی زندگی چھیننے کا سبب بنے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کسی اور انسان کو آزاد کرائے جو زندگی کے لطف سے یا آزادی سے محروم ہے. اور کیا کرے؟ اور یہ غلام کون ہو؟ رقبت مؤمنہ، مومن غلام ہو. اور کیا صرف غلام آزاد کرنے سے بات ختم ہو جائے گی؟ نہیں. ودیتن، اور دیت دے. دیت کیا ہوتی ہے؟ دیت کا لفظ واو دال یہ سے ہے
ودیون جس کا معنی ہوتا ہے بہنا. وادی کو بھی اسی لیے وادی کہتے ہیں کیونکہ اس میں بھی پانی بہتا ہے پہاڑوں سے آیا ہوا. تو مراد ہے اس سے خون بہا، وہ خون بہا دے. مسلمتن سپرد کیا ہوا، حوالے کیا ہوا. کس کے؟ الی اہلہ اس کے گھر والوں کے یعنی وارثوں کے. وہ وارثوں کو خون بہا بھی دے، خواہ غلطی تھی پھر بھی. خون بہا جو ہے وہ 100 اونٹ یا اس کی قیمت ہے، اور پھر یہ ریٹ ہر سال فکس کیا جاتا ہے اونٹوں کی قیمت کی کمی بیشی کے ساتھ. الا مگر یہ کہ ان یصدقوا وہ صدقہ کر دیں. کون صدقہ کر دیں؟ وارث. یعنی معاوضہ نہ لے جان کا کہ اس سے بھی تو غلطی ہو گئی، کوئی نہیں ہمارا مسلمان بھائی ہے جانے دیتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ صدقہ کریں بلکہ صدق دل سے معاف بھی کر دیں. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ اور اگر اس کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہے جو تمہاری دشمن ہے لیکن وہ شخص کافر نہیں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ وہ مومن ہی ہے، مسلمان ہی ہے کیونکہ اس نے ہجرت نہیں کی. مثلا انڈیا میں کوئی مسلمان ہے تو بارڈر پر بسا اوقات قریب قریب لوگ رہتے ہیں. اب کسی نے شکار کیا تو وہ اتنی دور تک جا کے لگی مثلا پسٹل کی گولی کہ ایک مسلمان سرحد پار مر گیا، لیکن خطا تھی. اس کا کفارہ کیا ہو؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ اس کا کفارہ بھی ایک مومن گردن کو آزاد کرنا ہے. بس اس صورت میں دیت نہیں ہے، خون بہا نہیں ہے، اس کے وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ کہ وہ ایسے ملک میں رہ رہا ہے جو تمہارا دشمن ہے، تو تمہارے دیے ہوئے مال کو ہو سکتا ہے وہ قوم تمہارے ہی خلاف استعمال کرے. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اس نے ہجرت نہیں کی تو اس کی قدر و قیمت اس مسلمان کے مقابلے میں کم ہے جو ایک اسلامی ملک میں رہتا ہے. وَإِن كَانَ اب ایک تیسری شکل ہے. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ اور اگر وہ ایک ایسی قوم میں سے ہو بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ کہ تمہارے اور اس کے درمیان ایک معاہدہ ہے، اس صورت میں کیا ہوگا؟ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ تو دیت ہے سپرد کی ہوئی اس کے گھر والوں کے. کس کے گھر والے؟ مقتول کے. پھر مقتول کے وارثوں کو دیت دینا ہوگی. وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ اور آزاد کرنا ہے مومن گردن کا. تو یہ تیسری قسم کس کی ہے؟ معاہد قوم کے مسلمان مقتول کی. اب آپ دیکھیں کہ 3 صورتیں ہوگی، ذرا سا اس بات کو سمجھ لیجئے تاکہ آگے ہم بہتر طور پہ چل سکیں. فرمایا کہ مومن کے لیے جائز نہیں کہ کسی مومن کو قتل کرے، ہاں خطا ہو سکتی. اب خطا میں جو شخص مارا گیا ہے یہ 3 میں سے ایک ہو سکتا ہے. نمبر 1 مسلمان ملک میں مسلمان شخص، نمبر 2 کافر ملک میں مسلمان شخص، نمبر 3 معاہد ملک میں مسلمان شخص. معاہد کون ہوتا ہے؟ کوئی اور کافر ملک لیکن ان کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے. ٹھیک ہے. پہلے کا کفارہ کیا ہوگا؟ نمبر 1 غلام آزاد کرنا، نمبر 2 خون بہا دینا، اللہ کہ معاف کر دیں. دوسری شکل میں یعنی کافر قوم میں قتل کا کفارہ کیا ہوگا؟ غلام آزاد کرنا ہوگا لیکن کوئی دیت نہیں ہوگی. تیسری شکل معاہد قوم کے ساتھ اس کا معاملہ مسلمان قوم والے مومن کے معاملے جیسا ہوگا. یعنی پہلی اور تیسری صورت برابر ہے، درمیان والی تھوڑی سی مختلف ہے، اس میں صرف ایک چیز کی کمی ہے اور وہ کیا ہے؟ خون بہا نہ دینا. فَمَن لَّمْ يَجِدْ پھر جو کوئی نہ پائے، کیا نہ پائے؟ یعنی غلام نہ پائے جیسے آج کل نہیں ہے تو اب کیا کرے؟ فَصِيَامُ روزے رکھے، شہرین 2 مہینے متتابعین مسلسل. اگر ایک روزہ بھی بیچ میں چھوڑ دیا تو پھر نئے سرے سے رکھنے ہوں گے. آلموسٹ 60 روزاز. قتل خطا کا کفارہ ہے یہ، غلطی کی تلافی، جان بوجھ کے نہیں کی، ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا. اتنی قیمتی ہے ایک مسلمان کی جان. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، اللہ نے تم پر ایک دوسرے کے خون، مال اور آبرو اسی طرح حرام کر دی ہیں
جس طرح تمہارے اس دن یعنی یوم النحر کی، تمہارے اس شہر یعنی مکہ کی، اور تمہارے اس مہینے یعنی ذوالحج کی حرمت ہے۔ نیز فرمایا کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا، یعنی مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا کفر کے برابر ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان تلوار لے کر باہم لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو قاتل تھا، مقتول کا کیا قصور؟ فرمایا، اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل کے درپے تھا، اس کی بھی نیت یہی تھی، ایک کامیاب ہو گیا اپنی نیت میں اور دوسرا نہیں ہوا، تو خواہ وہ قتل ہی ہوا مقتول ہی ہو، وہ شہید نہیں بلکہ دوزخ کا مستحق ہوگا، اگر اس کی نیت اور ارادے میں بھی قتل کرنا ہی تھا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں پر اللہ قیامت کے دن سب سے زیادہ غضبناک ہوگا۔ نمبر 1، حرم میں الحاد کرنے والا۔ حرم میں الحاد کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہاں خدا کی نافرمانی کے کام کرنے والا۔ اسلام میں طریقہ جاہلیت کا متلاشی، یعنی ہے مسلمان لیکن جاہلیت کے قبل اسلام کے دور کو کہتے ہیں۔ تو اس سوسائٹی اور اس کلچر میں جو کچھ ہوتا تھا اس طرح کے طریقوں کو آج بھی پسند کرے، خواہ وہ ماڈرنزم کے نام پر ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، ناحق کسی کا خون بہانے کا طالب۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قاتل کی پیشانی کے بال اور سر مقتول کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس کے گلے کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور اللہ سے فریاد کرے گا کہ اے میرے رب، اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ یعنی وہاں تو قاتل پکڑے جائیں گے نا، یہاں تک کہ عرش کے قریب لے جائے گا پکڑ کے۔ راوی کہتا ہے کہ لوگوں نے ابن عباس کے سامنے توبہ کا ذکر کیا تو انہوں نے یہی آیت پڑھی اور کہا کہ نہ یہ آیت منسوخ ہے نہ بدلی گئی ہے، پھر اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ یعنی ان کے خیال میں تو اس شخص کی توبہ بھی قبول نہیں جو جان بوجھ کے کسی کو قتل کر دے۔ یعنی جہاں قتل خطا کی اتنی ممانعت ہے، وہاں جان بوجھ کے قتل کرنا یہ تو کسی مسلمان کا کام ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر خطا ہو جائے تو 2 مہینے کے پھر روزے رکھے اگر گردن آزاد نہ کر سکے، توبۃ من اللہ، یہ توبہ کا طریقہ ہے اللہ کی طرف سے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرنے کی اب بات ہو رہی، فجزاؤہ جہنم، تو اس کی جزا، اس کا بدلہ تو جہنم ہے، یعنی اس کے جرم کی تلافی کی کوئی صورت نہیں، اس کا بدلہ تو جہنم ہے، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ غضبناک ہوگا، ولعنہ، اور اس پر اس کی لعنت ہے، وأعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے اس نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری دنیا کا زوال اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل سے کم درجے کا ہے، یعنی پوری دنیا کی تباہی کم ہے بنسبت اس کے کہ ایک مسلمان کو کوئی قتل کر دے۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا مقدمہ جو پیش ہوگا وہ قتل ہی کا ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے خون کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، اور پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس کا بدلہ کیا ہے کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے، اور اس کے برعکس آخرت میں ہمیشہ کی جہنم، اللہ کا غضب اور اس کی لعنت اور عذاب عظیم۔ پھر آپ دیکھیے کہ کہاں کوئی موقع رہ جاتا ہے کہ انسان کسی مسلمان کو قتل کرنے کا سوچے بھی۔ اور قتل و غارت کی کثرت کس لیے ہے؟ کیونکہ اس میں قصاص نہیں لیا جاتا۔ اور یاد رکھیے کہ آج کی دنیا میں جس قدر انسانی خون کی ارزانی ہے اور جس قدر ہر جگہ پر یہ سب کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دنیا میں دن بدن امن ختم سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اسلام میں قتل کی سزا جو قصاص لینا ہے وہ یہ ہے کہ قاتل کو بھی اسی طرح قتل کر دیا جائے جس طرح اس نے مقتول کو قتل کیا، اور پھر اس میں بھی ہے کہ حدود کو جاری کرتے وقت لوگ بھی موجود ہوں۔
اور یہ اتنی ہیبت ناک سزا ہے کہ اگر کوئی شخص واقعی دیکھ لے تو اس کو زندگی بھر کے لیے سبق مل جائے اور وہ کسی کو قتل کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہ. ایک موقع پر جب کہیں حد جاری ہو رہی تھی اور ایک شخص درخت پہ چڑھ کر دیکھ رہا تھا کہ دوسرے کا سر قلم ہونے لگا ہے، جب اس کے سامنے سر کاٹا گیا اور وہ سر نیچے گرا تو سوچے نا، تو وہ شخص دیکھ کر بے ہوش ہو گیا. کہتے ہیں کہ جلاد جو ہے جب اس کو لایا جاتا ہے، کیونکہ مخصوص شخص ہوتا ہے جس کو یہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے، ورنہ تو ہر شخص پھر خون کا پیاسا ہو جائے، تو وہ بار بار چونکہ وہ اس تجربے سے گزرتا ہے تو اس کے اپنے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی کہ جب اس کو اس کام کے لیے لایا جاتا ہے تو دو لوگ پکڑ کے اس کو لاتے ہیں اور پھر مسلسل اس سے باتیں کرتے ہیں کہ وہ کسی جلال میں نہ آ جائے، کیونکہ وہ ایک عمل بھی تو بہت ہی شدید قسم کا عمل ہوتا ہے. لیکن اس کا نتیجہ آپ دیکھیں کہ ان ملکوں میں انگلی پہ گنے جا سکتے ہیں سال بھر میں جو قتل ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں 23% شاید ریٹ بتایا گیا یو ایس کا، اور پھر بھی ہمیں ٹیررسٹ اور دہشت گرد کہا جاتا ہے جبکہ قتل و غارت وہاں زیادہ ہے. جلاد کو جب وہ قتل کر چکتا ہے تو فوراً بعد اس کے چہرے پہ کچھ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ قتل شدہ شخص کو نہ دیکھے، اور پھر فوراً وہاں سے لے جاتے ہیں، کیونکہ اس سزا کو دیکھنا معنی رکھتا ہے، لیکن وہ بہت سے لوگوں کے لیے بھلائی کا سبب بن جاتا ہے. اور جس معاشرے میں ہمدردی مقتول کی بجائے قاتل سے ہو جاتی ہے اور قاتل کو بچانے کے طریقے ایجاد ہو جاتے ہیں، پھر اس معاشرے میں امن باقی نہیں رہتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.